السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری محمد شعیب آفیشیل ٹی وی۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہماری قربانی کے مسائل اور فضائل کی قسط نمبر 5 ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا اور اس میں کوئی عیب نکلا تو کیا دوبارہ قربانی کا جانور خریدنا پڑے گا یا اسی پر قربانی ہو جائے گی؟ تو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم علماء اکرام کی کتب کی طرف اور فقہ کی کتب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ آیا یہ قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ چلو چلتے ہیں اپنے مسئلے کے بارے میں۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ اسی جانور کی قربانی دے۔ نمبر 2، اگر خریدنے کے وقت جانور عیب دار تھا تو غریب کے لیے اس کی قربانی درست ہے، اور اگر عیب دور ہو جائے تو مالدار کے لیے بھی اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب لگ جائے تو وہ معاف ہے اور قربانی درست ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ مثلاً 8 آدمیوں نے مل کر ایک گائے خریدی اور اس کی قربانی کی تو درست نہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7 میں سے کم ہے۔ اسی طرح ایک بیوہ اور اس کے لڑکے کو ترکے میں گائے ملی، اس مشترکہ گائے کی قربانی کی تو درست نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بیوہ کا حصہ 7ویں سے کم ہے۔ مسئلہ نمبر 6، گائے، اونٹ میں بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہوں، یعنی 2 آدمی مل کر ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرے اور اس طرح دونوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 3.5 حصے ہوتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 3 یا 4 یا 5 یا 6 آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کرے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، 4 آدمیوں نے مل کر 4 بکریاں یکساں قیمت کی خریدی اور ہر بکری پر ان میں سے ایک کا نام لگائے بغیر ان چاروں کو ذبح کر دیا گیا تو چاروں کی قربانی ہو گئی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام لیا جائے کہ یہ فلاں کی ہے اور وہ فلاں کی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور قربانی کریں گے، اس کے بعد کچھ اور لوگ گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 9، ایک مالدار آدمی کی گائے خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں، لیکن اگر شریک کر لیا اور قربانی کی تو قربانی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، اگر مالدار کے بجائے غریب آدمی نے پوری گائے اپنی طرف سے کرنے کی نیت سے خریدی تو اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو اس کو شریک کیا جائے، جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے ان کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے ان کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی قربانی کے دن باقی ہے تو اتنے حصے اور قربانی کر دے، اور اگر قربانی کے دن گزر گئے تو ان حصوں کی قیمت مساکین کو دے دے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔